آج معروف ٹی وی میزبان طارق عزیز انتقال کر گئے 17 جون سن 2020 کو۔ طارق عزیز نے ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ فوٹو، ٹویٹر، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام جیسے ڈائیلاگ سے شہرت پانے والے پاکستان کے معروف ٹی وی میزبان، اداکار اور سیاستدان طارق عزیز 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق طارق عزیز کا انتقال حرکت قلب بند ہونے سے ہوا۔ وہ 1936 میں بھارت کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز 1947 میں پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے۔ طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے حاصل کی تھی، جس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ وہ ایک شاعر اور اداکار بھی تھے۔ انہوں نے کئی ریڈیو اور ٹی وی پروگرامز کیے اور فلموں میں بھی اداکاری کی۔ طارق عزیز نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ تمام اثاثے و املاک پاکستان کے نام کرتے ہیں۔ طارق عزیز کے انتقال سے کچھ دیر قبل سوشل میڈیا پر ان سے منسوب اکاؤنٹ سے ٹویٹس کی گئی تھیں۔ بعد ازاں انہی اکاؤنٹس پر ان کی موت کی تصدیق کی گئی، تاہم کچھ ہی دیر بعد یہ اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے گئے۔ کیریئر: طارق عزیز کو پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے پہلے اناؤنسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ انہوں نے نومبر 1964 میں لاہور سے پی ٹی وی کی نشریات کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے 1974 میں پی ٹی وی پر نیلام گھر کے نام سے کوئز پروگرام کی میزبانی بھی کی، جو 14 دہائیوں تک جاری رہا۔ اس پروگرام کو بعد ازاں طارق عزیز شو اور پھر بزم طارق عزیز کا نام دیا گیا تھا۔ انہوں نے نیلام گھر پروگرام میں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام جیسے ڈائیلاگز سے عالمی شہرت پائی۔ طارق عزیز نے 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں پاکستانی فلموں میں سائیڈ رولز میں اداکاری بھی کی۔ 1969 میں ریلیز ہونے والی ان کی فلم سالگرہ نے بہت کامیابی پائی تھی اور اس برس 2 نگار ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت، جو 1967 میں ریلیز ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اداکار وحید مراد اور اداکار زیبا بختیار کے ساتھ کام کیا تھا۔ ان کی دیگر مشہور فلموں میں سالگرہ، قسم، اس وقت کی کٹاری، چراغ کہاں روشنی کہاں، ہار گیا انسان قابل ذکر ہیں۔ طارق عزیز کو ان کی فنی خدمات پر بہت سے ایوارڈ مل چکے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1992 میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا۔ وہ 1996 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر لاہور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور 1997 سے 1999 تک قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ گیم شو میں شرکت: طارق عزیز نے 2016 میں گیم شو انعام گھر میں پہلی مرتبہ بطور مہمان شرکت کی تھی۔ انہوں نے گیم شو کے شرکاء کی کس مدد کے بغیر تمام سوالات کے جوابات دیے۔ بعد ازاں
اس کے بعد انہوں نے گیم شو میں جیتے گئے تمام انعامات ایک فلاحی تنظیم کو عطیہ کر دیے تھے۔ اظہار تعزیت: وزیر اعظم عمران خان نے طارق عزیز کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا وہ اپنے وقت کی ایک نامور شخصیت تھے اور ہمارے ٹی وی شو کے بانی تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ علم و ادب سے محبت رکھنے والے ممتاز فنکار اور پروگرام نیلام گھر کے نامور میزبان طارق عزیز نے ریڈیو اور ٹی وی کے ہر میڈیم پر اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ان کے ایمان کا حصہ تھا اور وہ وطن کی پہچان اور پرجوش آواز تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نجی چینل ARY پر طارق عزیز کی وفات پر تعزیت کرتے ہوئے معروف اداکار جاوید شیخ نے ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ علاوہ ازیں معروف اداکار بہروز سبزواری نے طارق عزیز کو اپنے اساتذہ میں سے ایک قرار دیا اور کہا کہ ان کو PTV کی پہلی اناؤنسمنٹ کا اعزاز حاصل تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا طارق عزیز کی شخصیت ہمت جوہر تھی اور ان کا کوئی متبادل نہیں۔ ان کی وفات سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ بہروز سبزواری نے بھی ان کے بلند درجات اور مغفرت کی دعا کی اور کہا کہ ایک سفر کے دوران وہ میرے ہمراہ تھے جب انہوں نے بہت سی آیات ترجمے کے ساتھ بتائے تھے۔ نجی ٹی وی ARY سے گفتگو کرتے ہوئے معروف اداکار غلام محی الدین نے کہا کہ طارق عزیز اپنی مثال آپ تھے۔ پوری انڈسٹری میں ان کا کوئی نہیں اور جو اعزازات انہیں ملے وہ کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ غلام محی الدین نے کہا کہ طارق عزیز کے پروگراموں میں ان کا ادبی ذوق جھلکتا تھا اور انہیں 2000 کے قریب اشعار یاد تھے۔ معروف ادیب مستنصر حسین تارڑ نے کہا کہ طارق عزیز ٹیلی ویژن پر دبستان کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ شاعری بھی بہت عمدہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سب سے بڑی خوبی پاکستان سے محبت کرنا ہے۔ وہ دوسروں کی طرح نعرے نہیں لگاتے تھے بلکہ وطن کی محبت ان کے اندر سے کونپل کی طرح پھوٹتی تھی۔ مستنصر حسین تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ طارق عزیز خوش کلام، خوش گفتار اور بے بہا خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں طارق عزیز کی شرافت اور حب الوطنی کا قائل تھا۔ ان میں میڈیا والے فریب نہیں پائے جاتے تھے، وہ معصوم شخصیت تھے۔